السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ حکومت نے پی ڈی ایم کے ساتھ اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی لاہور کا جلسہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن ہوگا، اس جلسے کی ابھی ایک دن باقی ہے، کل پرسوں وہ جلسہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ حکومت جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو برملا نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی سیالکوٹ میں میڈیا کے ساتھ۔ اس کے بعد فواد چودھری انہوں نے بھی ٹی وی پر آ کر بات کی تھی کہ جناب حکومت اور اپوزیشن کو ایک ایک قدم پیچھے جانا چاہیے۔ اب اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے رابطے شروع کر دیے ہیں پس پردہ، لیکن اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مریم نواز نے آج انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ 3-4 روز سے رابطے میں ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے متعلق تو خیر ادھر ادھر سے خبریں آ ہی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کوئی ان کے بھی رابطے ہیں اعلیٰ اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی خبریں تھیں کہ وہ اس طرح کی خبر آئی تھی کہ جناب آصف زرداری کے مقدمات پنڈی سے کراچی چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا ٹھنڈا رکھے گی معاملے کو، اس طرح کی خبریں تھیں۔ لیکن آج جو مریم نواز نے بات کی ہے، انہوں نے ان رابطوں کو این آر او مانگنا قرار دیا ہے عمران خان کی طرف سے اپوزیشن سے، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بات کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کوٹ ان کوٹ، ان کی میں بات کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کٹھ پتلی، بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اب ایک چیزیں وہ ہیں جو پس پردہ چل رہی ہیں، جن کے لیے مریم نواز کہہ رہی ہیں، مریم نواز اس بات کو اون کر رہی ہیں کہ ان کے قائدین سے رابطے ہیں حکومت کے وزراء کے۔ اب کون سے وزراء کے رابطے ہیں؟ ایک نام تو سامنے آ رہا ہے پرویز خٹک صاحب کا۔ پرویز خٹک کے کیونکہ مسلم لیگ نون میں یارانے ہیں پرانے۔ پرویز خٹک صاحب، ایاز صادق، چودھری نثار اور عمران خان، یہ ایک گروپ ہوا کرتا تھا بچپن میں، جوانی میں، تو یارانہ تھا ان کا۔ تو پرویز خٹک کا نام سامنے آیا ہے، تو ظاہر ہے یہ رابطہ لگ رہا ہے کہ ایاز صادق کے ذریعے ہوگا۔ اب کیونکہ مریم نواز نے نام نہیں بتایا، ہمیں اتنا نام پتہ چلا کہ حکومتی وزیر جو ہے ان میں سے پرویز خٹک کی تصدیق ہو رہی ہے، اور پرویز خٹک کا ایک ہوتی ہے نا آپ کی کیا ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایاز صادق کے ساتھ ممکنہ طور پر انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے، اور ایاز صادق کو آگے سے پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات نہیں کرنے۔ پیپلز پارٹی کے متعلق جو خبریں تھیں، پس پردہ کیا چل رہا ہے، کیا حقائق ہیں، لیکن جو بلاول بھٹو کا بیان ہے وہ بھی ایک بگ نو ہے، بہت بڑا نو ہے۔ انہوں نے آج جو کہا ہے کہ جناب اب یہ جو انہوں نے بلاول نے بلکہ یہ کہا کہ جب ہم بات کرتے تھے نا کہ بھائی آؤ بیٹھو قومی مسائل حل کرو، اصلاحات اور جو بھی، تو عمران خان صاحب ہمیں یہ کرتے ہوتے تھے، تڑیاں لگاتے تھے۔ اب صرف اپوزیشن نے چند جلسے ہی کیے ہیں تو خان صاحب جو ہیں، بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ اب ترلے منٹوں پر آ گئے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ والی بات ہے، اس میں اب مسلم لیگ نون کی طرف سے سگنلنگ ہونا شروع ہو گئی ہے ضرور، کہ ایک جو پس پردہ کیا چل رہا ہے وہ تو نکل ہی آتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ آج جو چل رہا ہے وہ کل نظر آئے گا، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے، پردے پر جو چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز تو نو کہہ رہی ہے، بگ نو۔ نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت سے تو بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اب شاہد خاقان عباسی جو نواز شریف اور مریم نواز کی کیمپ پہ سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر جو کیمپ ہیں وہ مزاحمتی سمجھا جاتا ہے نا، وہ اتھروں کا کیمپ، نواز شریف صاحب، مریم نواز، اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا ہے وہ مفاہمتی، ہر صورت جھک کر چلنا اور آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا کسی کی طرف، اور کسی تو آپ سمجھ ہی رہیں گے وہ کس کے لیے کہتے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، تو وہ اس کیمپ کے نہیں ہیں۔ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف کے اور مریم نواز کے ہم نوا سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر۔ تو انہوں نے ایک آفر کی، ایک بات کی ہے، ایک راستہ دکھایا ہے۔ وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ سارے جو ہے وہ بند گلی میں چلے گئے ہوئے ہیں، ایک اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سارے بند گلی میں چلے گئے ہوئے ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے وہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ خوف ہے نا اسلام آباد میں، تو اس کے لیے کئی فارمولے سامنے آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک فارمولہ تجویز کیا ہے،
اب وہ کتنا آگے جا کے سنجیدہ ہوتا ہے اور بات ہے. انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں وہ نسیم زہرا کو کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کو لا کر بٹھا دیں بیچ میں, مذاکرات کرنے, نیشنل ڈائلاگ کرنا ہے. اب چیف جسٹس صاحب نیشنل ڈائلاگ نہیں کر سکتے, سب کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, کسی بھی ادارے کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ پارلیمنٹ کا ہے. اب خاقان عباسی, شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ تو بند کر دی گئی ہے. اب پریکٹیکلی پارلیمنٹ کا میں تو جب وزیر اعظم نہ آئیں اور آدھے سے زیادہ وزراء نہ آئیں اور جب اپوزیشن تقریر کر رہی ہو تو چور چور کا شور مچایا جائے اور مراد سعید اور شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور اور شیخ رشید کو کھڑا کر دیا جائے. پھر جب سب سے سلجھا ہوا جو چہرہ ہے پی ٹی آئی کا شاہ محمود قریشی صاحب بھی جب اٹھیں تو وہ بھی کہیں کہ اپوزیشن جو مودی اور راہ کی زبان بول رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس کو پارلیمنٹ کو بند کرنا ہی سمجھا جاتا ہے نا, کہ جب اپوزیشن وہاں پر حکومت پر تنقید کرے اور بات کرے مسائل کی, مہنگائی کی, بے روزگاری کی, تو اس پر این آر او کے فکرے کسے جائیں, پھر اس پر ملک دشمنی کے فکرے کیسے جائیں, اور وہ بھی صرف مراد سعید کی طرف سے نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی, اور پھر وزیر اعظم صاحب خود بھی اس طرح کی کہ بیانیے کو لے کر چلے, تو پریکٹیکلی پارلیمنٹ تو ہو گئی بند. اب کیونکہ جو بھی پولیٹیکل جو بحران ہوتے ہیں سیاسی, قانونی, آئینی, ان بحرانوں کا حل نکلتا ہے پارلیمنٹ میں. باہر نکلنے والے حل کوئی دیر پا نہیں ہوتے. سی او ڈی جو تھا, میثاق جمہوریت تھا, وہ باہر بیٹھ کے ایک معاہدہ ضرور ہوا تھا, ایک ضرور طے کیا گیا تھا کہ ہم نے آگے جا کر یہ کرنا ہے, لیکن کیا پارلیمنٹ کے ذریعے تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے. آج بھی جو بحران ہے, جو اپوزیشن اصلاحات چاہتی ہے, وہ 3 نکاتی اصلاحات جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کہ الیکشن ریفارمز ہوں, الیکشن کمیشن آزاد ہو, اداروں کی سیاست میں مداخلت بالکل زیرو ہو, تو یہ والے جو معاملات ہیں ان پہ ڈائلاگ اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں, یہ جس کا اب عمران خان صاحب نے کہا ہے. مگر اب یہ بھی عمران خان صاحب نے آفر کی ہے کہ آئیں پارلیمنٹ میں بات کریں. مگر اب مسٹرسٹ جو ہے, وہ بد اعتمادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, اب مریم نواز اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں. اب ایسے میں جو وہ لائے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب تجویز, وہ تجویز تو پی ڈی ایم کے اس بیانیے کی نفی ہے جس میں اداروں کی سیاست سے مداخلت کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تجویز ہے, جیسے وہ نیشنل ڈائلاگ والی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی تھی نا, نیشنل ڈائلاگ کی پیشکش کی تھی, پھر اس کے پیچھے چلتے چلتے عمران خان صاحب بھی آ گئے. تو اب ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہ یہ تجویز عمران خان صاحب کی تھی, نہ یہ تجویز نواز شریف صاحب کی تھی نیشنل ڈائلاگ والی, کسی اور قوت کی خواہش تھی. تو بالکل اسی طرح اب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب تصادم سے بچنے کے لیے, ملک کو بحران سے بچانے کے لیے چیف جسٹس کو بیچ میں بٹھانے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کیا ہوگی؟ مطلب میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جناب ہم جب مذاکرات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے این آر او مانگ رہے ہیں, جیسے ایف اے ٹی ایف والا معاملہ تھا, یا ہم جب بیٹھ کے قومی ایشوز کی بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے این آر او مانگ رہے ہیں. تو پھر بیچ میں ایک بندہ بٹھا دے, ایک اعلیٰ شخصیت بٹھا دے, اور وہ اعلیٰ شخصیت چیف جسٹس سے بڑی تو کوئی نہیں ہو سکتی, تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب کو بٹھا دے, اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ جناب مذاکرات میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اور حکومت کیا کہہ رہی ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے. اصل بات جو ہے نا کہ سیاسی قوتوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کے راستے نکالنے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دہائیوں تک لڑی ہیں ایک دوسرے کے اوپر, وہ جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے, لیکن بہرحال انہوں نے سیاسی طور پر ارتقا کی ہے, سیاسی طور پر وہ کچھ بالغ ہوئے ہیں, سمجھداری کا مظاہرہ کیا, تب جا کے وہ اس نہج پر پہنچے جس پر آج وہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے, یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کیا نواز شریف صاحب کی بات ہے؟ کیا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف کو اعتماد میں لے کر یہ بات کی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور سب سے بڑا سوال کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو اس سیاسی تنازع میں گھسیٹنا چاہیے؟ پاکستان کی عدلیہ بہت متنازع رہی ہے بھی, لیکن کیا اس طرح کے معاملات میں چیف جسٹس صاحب کو لانا مناسب ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے پاناما والے معاملے میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, اور دھرنا نہیں بلکہ لاک ڈاؤن کر دیا تھا, اور لاک ڈاؤن کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی وہ جو تھی پٹیشن تھی پاناما میں نواز شریف صاحب کے خلاف, وہ بلا وجہ یا مزے کا خیز قرار دے کر خارج کر دی تھی. اور لاک ڈاؤن کے بعد چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ آ جائیں, ہم آپ کی درخواست کو انٹرٹین کرتے ہیں, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. کیا مسلم لیگ نون پھر وہی کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے جو ماضی میں وہ کھیلتے عمران خان نے کھیلا, یا ماضی میں مسلم لیگ نون نے خود کھیلا؟ اگر اداروں کو ہی بیچ میں لانا ہے
تو پھر یہ ساری تحریک کس لیے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔